اور ہر بچے کو انہوں نے سعودی کرنسی بھی دی کہ جی اگر بالفرض میرے بچے کو کہیں ضرورت پڑے تو اس کے پاس پیسے ہوں. یعنی سعودی کرنسی بھی دی، ڈالر بھی دیے، اور ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیے. تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف پیش ہی نہ آئے، کوئی بھی ضرورت ہو تو ان کے پاس پیسے موجود ہوں، تو بالکل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ یہی معاملہ کیا. چھوٹے چھوٹے عمل، مختصر عمل، مگر ایسے کہ انسان اگر باقاعدگی سے کرے تو روز کے گناہ روز دھلتے جائیں. ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان اعمال کو کرنا بھول جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں کی میل دلوں کے اوپر جمتی چلی جاتی ہے. عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ روز گھر کی صفائی کر دی جائے تو گھر بالکل اجلا سفید رہتا ہے، صاف چمکتا ہے، اور اگر مہینوں بعد صفائی کریں تو داغ دھبے دور ہی نہیں ہوتے. آج ہم نے دل کی مثال ایسی ہی بنا لی. چنانچہ اس مجلس میں جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں. اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ میں تو دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو خاوند کی تیکھی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ خاوند سیریس ہو کے میری طرف دیکھے، تو میں قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے جس طرح میں روزانہ اپنے دنیا کے گھر کو چمکانے کے لیے 1-2 گھنٹے لگاتی ہوں، ڈسٹنگ ہو رہی ہے اور کہیں شیشے صاف ہو رہے ہیں، فرنیچر صاف ہو رہا ہے، اور میک شور کرتی ہے عورت کہ گھر بالکل چمکتا ہو، اسی طرح مجھے اپنے دل کو چمکانا یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے مجھے اگر صبح 10 منٹ لگانے پڑے یا شام کو 10 منٹ لگانے پڑے تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں. جب آپ اس کو اپنی ضرورت محسوس کرنے لگ جائیں گی تو یہ عمل آسان ہو جائیں گے. اس کو اس طرح زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جیسے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا زندگی کا حصہ بن چکا ہے. بچپن سے بچے کو یہ روٹین ملتی ہے اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سفر ہو یا حضر مجھے دن میں 3 وقت یہ کھانا کھانا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے کہ ہم نے فجر سے وقت کے جو اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور جو شام کے اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ایسے عمل بتائے کہ جن اعمال کو کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی بنتا ہے. چنانچہ ایک عمل ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ ہر وقت وقوف قلبی کے ساتھ رہیں. اب یہ عمل دیکھنے میں، کہنے میں کتنا مختصر ہے. وقوف قلبی سے کیا مراد؟ کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف، دست بکار اور دل بیار، کہ انسان کے ہاتھ تو کام کاج میں مشغول مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اب اگر آپ مشق کر لیں اور آپ کی یہ کیفیت بن جائے کہ آپ سارا دن دنیا کے کام کاج بھی کریں، لوگوں سے بیٹھیں، گفتگو بھی کریں، مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، تو سبحان اللہ اس ایک عمل پر آپ کو کیا کیا اجر ملیں گے.
ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرۃ الخضراء فی الشجر الیابس، کہ جو غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سوکھے درختوں کے اندر سرسبز درخت ہوتا ہے. کیونکہ غفلت عام ہے تو آج کے زمانے میں اس فضیلت کو پانا بھی بہت آسان ہے. آپ گھر میں ذکر کریں گی تو غافلین میں بیٹھ کے ذاکر ہونے کی فضیلت، رشتہ داروں کے گھر جائیں گی، کسی مجلس میں جائیں گی تو عام طور پہ آپ دیکھیں گی کہ غفلت ہی غفلت ہے، جس وجہ سے یہ اجر پانا اور بھی آسان ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے کہ جو بندہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے. مثل مصباح فی بیت مظلم. ذرا سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے جیسے اندھیرے گھر کے اندر ایک چراغ ہوتا ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے بلکہ ذاکر اللہ فی السوق، جو بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لہو بکل شعرۃ نور یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو بدن کے ہر بال کے بقدر اللہ نور عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا اجر ہے انسان کو جو مل رہا ہے کہ جو وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے غافلین میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بدن کے ہر بال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے. پھر اگلی بات وہ اور بھی زیادہ حیران کرنے والی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یغفر لہ بعدد کل فصیح و اعجم، اس کو اللہ تعالی ہر انسان اور ہر حیوان کی تعداد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. فصیح سے مراد بولنے والا انسان اور دوسرے سے مراد حیوان. اب ذرا ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہوں گے، بلینز میں ہوں گے، اور حیوان، اللہ اکبر. کیوں اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے قیامت ٹل جاتی ہے، اور چونکہ قیامت ٹل گئی تو انسان بھی محفوظ رہے، جانور بھی محفوظ رہے. اب سنیے اللہ رب العزت کی مہربانیاں کہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالی تمام دنیا کے انسانوں اور حیوانوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب بات کہی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یریہ اللہ مقعدہ فی الجنہ وہو حی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ موت سے پہلے زندگی میں انسان اپنی جنت کا ٹھکانہ خود دیکھ لیتا ہے. اب بتائیے کہ یہ جو وقوف قلبی ہمیں مشائخ نے بتایا، اس ایک عمل پر یہ سارے اجر انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں. اس اجر کو پڑھ کے تو جی چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے. یوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹے. چنانچہ جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مجلس بھی اللہ کو پسندیدہ. ذرا غور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی، کام ہی یہی
کہ وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا، جب وہ ان کو پا لیتے ہیں، قوم ایسے لوگوں کو، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے آج یہ محفل کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے اپنے گھروں سے چل کے آئیں. اب ایسے مجمع کو جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تنادوا حلموا الی حاجتکم، وہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ یہاں موجود ہے. فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وہ ملائکہ اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجمع سے لے کے آسمان دنیا تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے فرشتوں کی جو اس مجلس کے لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بندے اتنے پسند کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے کارگزاری سنتے ہیں. اور جب آپ کو کہیں محبت ہو اور وہاں کی کوئی بات سنائے تو آپ پوری ڈیٹیل سننا چاہیں گی. مثال کے طور پہ جس بچی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اگر اس کی والدہ جائے اس کے سسرال کے گھر تو واپسی پہ وہ اپنی ماں سے صرف ایک بات نہیں سنتی، میں گئی تھی، انہوں نے کھانا کھلایا، میں واپس آ گئی. نہیں، کہے گی امی ذرا بتاؤ ساس نے کیا کیا، میرا سسر کیسا ہے، ہونے والا خاوند کیسا ہے، انہوں نے یہ کیا کیا. اب چونکہ محبت کا تعلق ہے تو اس کو کارگزاری کی تفصیل چاہیے، ایک ایک چیز کھول کے پوچھے گی. اللہ رب العزت کو چونکہ ذکر کرنے والے بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالی اس مجلس کی کارگزاری کو کھول کے سنتے ہیں، ایک ایک بات. اب ذرا آگے حدیث پاک کے الفاظ سن لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حالانکہ رب کریم کی عادت مبارکہ تو یہی ہے، قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے کم سے کم لفظوں میں بات ہو سکتی ہے قرآن مجید میں اتنی ہی کی گئی ہے، ایک لفظ فالتو نہیں استعمال کیا گیا. مگر جہاں محبت کا معاملہ آ گیا وہاں رب کریم ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ یہ کارگزاری سنانے والے فرشتے جب جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، پروردگار عالم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ اللہ سب جانتے ہیں، وہ علیم ہے، مگر سننا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے، یوں سمجھیں. ما یقول عبادی، میرے بندوں نے کیا کہا. قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں اللہ، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ آپ کی تسبیح کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، الحمد پڑھ رہے تھے اور آپ کی بزرگی بیان کرتے تھے. فیقول هل رعونی، اللہ پوچھتے ہیں اچھا وہ جو میری اتنی شان بیان کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا. اب دیکھیں تفصیل ہے نا، ورنہ تو بات ختم ہو جاتی، اچھا بھائی یہ کر رہے تھے اتنا اجر دے دو، بات ختم. مگر نہیں، محبت بات کو لمبا کرنا چاہتی ہے. یہاں پر ایک واقعہ سن لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو. تو میں نے پھر اپنی تفصیل بتانی شروع کی کہ میرے والد کا نام یہ، ان کا نام یہ، ان کا نام یہ، لمبا کام. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے تو نے تو بہت لمبا کلام کیا. تو میں نے خواب میں جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہے یا عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے.
تو اتنا جواب کافی تھا، مگر آپ نے تو بات لمبی کرتے ہوئے کہا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، تو یہ اتنی تفصیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا، اور میرا جی چاہتا تھا کہ جتنا کلام لمبا ہو اتنا اچھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے خواب میں کہا کہ حضرت میں بھی تو کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرا بھی جی چاہا جتنی لمبی بات ہو اتنا زیادہ اچھا۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر لمبی بات کا مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں نے بتا دیا، اللہ وہ ذکر کر رہے تھے، اب مختصر بات تو یہی تھی کہ کہہ دیتے اچھا بھئی اجر دے دو، مگر نہیں، آگے سوال پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، واللہ ما رأوک، قال فیقول، پھر اللہ پوچھتے ہیں کیف لو رآنی، اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال فیقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اللہ اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، بزرگی بیان کرتے۔ قال یقول فما یسألونی، پھر اللہ اگلا سوال پوچھتے ہیں اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ جنت مانگتے تھے۔ قال یقول وہل رأوہا، اب اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا، نبی اسلام نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، واللہ یا رب ما رأوہا۔ قال فیقول، نبی اسلام نے فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں فکیف لو رأوہا، اچھا بھئی جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا وعظم فیہا رغبا، اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی حرص اور ان کی طلب اور ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ قال فمما یتعوذون، اچھا بھئی بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون من النار، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال یقول فہل رأوہا، اچھا بھئی انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوہا، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تذکرہ ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ بات لمبی سے لمبی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لها مخافتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے ڈرتے اور دور ہونے کی اور کوشش کرتے۔ قال فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں فاشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ویسے بھی اعلان فرما سکتے تھے، وہ تو کائنات کے پروردگار ہیں، مگر یہ محبت ہے کہ اللہ ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قال یقول ملک من الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم فلان، اللہ ایک عورت تو ایسی تھی، لیس منہم انما جاء لحاجہ، وہ کوئی مجلس سننے کی نیت سے نہیں آئی تھی، اس کو تو گھر کی چابیاں چاہیے تھیں جو امی لے کے آ گئی تھی، تو وہ پیچھے سے چابیاں لینے آئی تھی اور وہ بھی وہی موجود تھی۔ قال، اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ میری وہ بندیاں ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، جو گاڑی پہ لانے والے ہیں ان کی بھی مغفرت، جو ساتھ آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، بہت مختصر، لیکن اس کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں فرمایا، 'ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم'، اللہ تعالیٰ تمہاری جسمانی صورت سے نہیں، بلکہ تمہارے دلوں کی صورت سے دیکھتا ہے۔
کہ خصلتان لا یحصیہما عبدا الا دخل الجنہ وہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والا جنت میں جائے گا، وہ کرنے آسان ہیں مگر کرنے والے تھوڑے ہیں. اللہ اکبر. کیا حاذق طبیب تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے تھے کہ انسان کی فطرت ہے، وہ کرنے میں سستی کرتا ہے، تو دیکھو کہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا ہے اور پھر کرنے والے تھوڑے. وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک عمل یسبح اللہ احدکم دبر کل صلاۃ 10، کہ تم میں سے ہر بندہ نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے. تو اگر اس نے 30 مرتبہ یہ پڑھا تو 5 نمازوں میں 150 ہو گئے. اور فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، تو گویا 1500 نیکیاں مل گئیں. اب اللہ کی شان کہ پڑھا تو 30 مرتبہ ہر نماز کے بعد، لیکن نام اعمال میں 1500 نیکیاں لکھی گئیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اگر انسان اس طرح سے کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف لا یحصیھا، یہ عمل ہے تو چھوٹا سا، اس کو لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاتی احدکم الشیطان وهو فی صلاتہ فیقول له اذکر کذا واذکر کذا ویاتیہ عند منامہ فینومہ. چنانچہ جب وہ نماز پڑھے گا تو شیطان آ کے کان میں پھونکے گا فلاں کام کرنا ہے، تو وہ اس کو پڑھے بغیر اٹھ جائے گا مصلی سے، اور جب نیند کا وقت آئے گا تو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی بجائے اس کو نیند غالب کر دے گا. اس وجہ سے عمل تو یہ چھوٹا سا ہے اور جنت ملتی ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی بات 100% صحیح. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد اذکار کوئی نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو تسبیحات فاطمہ ہی پڑھ لیتی ہوں، اور کئی تو آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتی حالانکہ اتنی اہمیت ہے اس کی. اور یہ باقی اذکار یہ تو ذہن میں خیال ہی نہیں جاتا. تو ذرا نماز کا سلام پھیرا اور شیطان نے خیال ڈالا میرا فلاں کام رہ گیا فلاں. بھائی جہاں 10 منٹ نماز میں لگے تو 5 منٹ اور سے ہی. تو تسلی کے ساتھ نماز کے بعد کے ان اذکار کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے.